بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معالجین لیپریسی جذام کوہڑ، اس کے بارے میں تھوڑی سی دقت آ رہی تھی تو اسے میں وضاحت سے بیان کرتا ہوں۔ تھوڑی سی ویڈیو لینتھی ہو جائے گی تو پریشان نہ ہوں۔ جذام کوہڑ لیپریسی یہ سوزاک کی مرض ہے۔ عام طور پہ نئے جوڑے اس غلطی کرنے میں باز نہیں آتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جن جوڑوں کی شادی ہوتی ہے ان کے جو سبالے یا سبالیاں بنتی ہیں یعنی گائیڈر، وہ خود میرڈ نہیں ہوتے۔ انہیں ان کے افعال سر انجام دینے کا پتہ بالکل نہیں ہوتا کہ کیا کیا فرائض کس پہ وارد ہوتے ہیں۔ یہاں غلطی ہوتے ہی یہ مرض مرد و زن دونوں کو لاحق ہو جاتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو او پازیٹیو او نیگیٹو غدی عضلاتی اور غدی اعصابی مریض ہوتے ہیں، جن کے رنگ گندمی، زبان نوکیلی، آواز باریک، نبض پے در پے 140 تک جا کے یا 154 تک بھی دیکھی گئی ہے، ان کی نبض کی رفتار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ نبض باریک ہوتی ہے، پے در پے ہوتی ہے اور وسط میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ان کے پیشاب کی رنگت قدرے پیلی ہوتی ہے، زرد رنگ کا پیشاب آتا ہے اور اس میں تھوڑی سی سرخی بھی شامل ہوا کرتی ہے۔ یہ لوگ عام طور پہ صورت انزال، رکت یا ایزوسپرمیا تک چلے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اوائل شادی کے ایام میں یہ لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور جب غلطی ہو گئی تو اس کے فوراً بعد معالج سے رابطہ کرنا لازم تھا تاکہ اپنے معالج کو بتا کے اس کا ازالہ کیا جائے۔ نئے جوڑے اس مرض کو چھپا لیتے ہیں اور کسی کو اظہار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ مرض پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ جذام کوڑ لیپریسی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اسے عام خارش کا نام دے کے ٹالریٹ کرتے ہیں یا خارش کی کوئی گولی وغیرہ استعمال کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لیپریسی جذام کوہڑ پورے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ یہ اس کا میازم ہوتا ہے جو زندگی بھر جان نہیں چھوڑتا۔ سوزاک کے مریض ایلوپیتھک یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ سوزاک کے مریض ایک دفعہ اگر سوزاک زدہ ہو جائیں، VDRL اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ پازیٹیو آ جائے تو پوری عمر یہ نیگیٹو نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے۔ طب کی دنیا میں اس کا علاج موجود ہے، اور اگر ایلوپیتھک میں نہیں ہے تو طب سے فائدہ اٹھا لیا جائے یا ہومیوپیتھ سے فائدہ اٹھا لیا جائے، یا نیوٹریشن کے اصولوں کے مطابق اس کا علاج کیا جانا ممکن ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اس کا علاج دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ بات سراسر غلط ہے۔ اب رہی اس کے علاج کے بارے میں آگاہی، یہ چیپٹر معالجین کے لیے ہے، عام لوگ اسے نہیں سمجھ پائیں گے، تو معالجین سے گزارش ہے کہ یہ غدی عضلاتی، غدی اعصابی تحریک کی علامتیں ہیں۔ دیر سے پیدا ہوں یا خفت سے پیدا ہوں یا شدت سے پیدا ہوں، یہ علامات غدی عضلاتی اور غدی اعصابی ہی ہوا کرتی ہیں۔ یہ او پازیٹیو او نیگیٹو غدی مزاج کے لوگوں کو زیادہ تر لاحق ہوا کرتی ہیں۔ اب کپل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر خاتون خانہ بلغمی مزاج کی ہیں اور مرد سوزاکی مزاج کا ہے تو مرد کو اس کی شدت زیادہ ہوگی اور عورت میں یہ از خود ختم
ہو جائے گی، یا اگر ختم نہ بھی ہو تو اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی کہ مرد میں ہوگی۔ مرد کو صورت رکت اور ایزوسپرمیا جیسی علامات پیدا ہو جائیں گی۔ اگر یہ نہ بھی پیدا ہوں تو کم از کم اسے بچیاں پیدا ہونے کی علامت ضرور قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایسے مردوں کے ہاں اولاد میں نر بچے کم پیدا ہوتے ہیں اور بچیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، یا نر بالکل پیدا نہیں ہوتے، اور اس کو مرض بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ پہ تھوپ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا ہی ایسے تھی، حالانکہ یہ مرض ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے، اس کا علاج آسانی سے کیا بھی جا سکتا ہے۔ تو علاج معالجے پہ اگر سوال آئے گا تو پھر میں اس کے بارے میں آگاہی دے دوں گا۔ فی الوقت لپریسی، جذام، کوہڑ کے بارے میں علاج کرنا ضروری ہے۔ جذام کے امراض مریضوں کو سندل سفید، آب ریشم، بہی دانہ، تخم ریحان، تخم خرفہ، کشنیز، ملٹھی، شیر مدار، الائچی، ان چیزوں کا مرکب اگر دیا جائے تو اللہ کے فضل سے بہت جلدی شفا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چیزیں بنانا ممکن نہ ہوں تو معجون عشبہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ شربت سندل، شربت انار، شربت کاشنی یا عرق کاشنی اس کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ جلد کے اوپر لگانے کے لیے روغن سندل بہترین دوا ہے۔ ذرا بچت کرنے کی صورت میں روغن یکتین بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام کریم کی طرح نہیں، بس تھوڑا سا اس کو لگا دیں اور تھوڑی سی مالش کر دیں تو انشاءاللہ چند دن لگانے سے وہاں کی وہ جذام کی علامتیں، کوڑ کی علامتیں یا سڑی کی علامتیں، یہ ساری آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آگ سے جل جانے کے لیے یکتین کا روغن انتہائی مفید پایا گیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یا کلزم کے نام سے بھی ہمدرد کی ایک دوا ملتی ہے، کرشی کی امرت دھارا کے نام سے دوا ملتی ہے، اسے استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ذرا تیز کر کے بنائیں گے تو زیادہ مستفید ہوگی۔ یکتین کے بعد روغن نیم یا نیم کا صابن یا نیم کے پتوں کا جوشاندہ بھی مفید پایا گیا ہے۔ اسے زخم کو دھو کے کسی اور دوائی کے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ کافی ہے۔ اس سے مستفید ہوں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور دعا سے اپنا جنت خریدیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔